فتنے کا دور چل رہا ہے، اور فتنے کے دور میں ایمان بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے، اس لیے بہت سارے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اسلام نے جو اصول، جو ضابطہ دیا ہے، اس کو آدمی اگر اپنائے نا تو فتنے کے ٹائم میں بھی اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے، اور ایمان بچانا بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخری زمانے کے اندر جب دجال آئے گا تو اس کا فتنہ اتنا خطرناک ہوگا کہ ایک جانتا ہوا آدمی اگر اس کے پاس جائے گا نا تو ڈگمگانے لگے گا وہ، کیونکہ جو کچھ بھی اس کے ہاتھ پہ ظاہر ہوگا ایسا لگے گا کہ یہ حق ہی ہے، حالانکہ وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا دجال کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرنا، اس فتنے میں نہیں جانا۔ تو جہاں کہیں بھی فتنہ ہو تو آدمی کو اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، لیکن جب مقابلہ ہو جائے، سامنے آ جائے، تو اسلام نے کیا کہا ہے؟ اس سے بچنے کی دعا پڑھو، جیسا کہ دجال کے بارے میں ہے نا کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھو یا آخری آیت پڑھو، اس سے کیا ہوگا کہ آدمی بچ جائے گا۔ یا اس سے پہلے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسیح الدجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے نا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المسیح الدجال، نہیں ہے؟ ہر نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں سلام سے پہلے یہ پناہ طلب کرتے تھے مسیح الدجال کے فتنہ سے۔ تو اس کا فتنہ بہت خطرناک فتنہ ہوگا۔ ابھی کے دور میں گمراہی اس طرح سے ہے کہ لوگ ایمان سے بالکل دور بھاگ رہے ہیں، گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور دیکھیے کہ لوگوں کے جو دل ہے نا وہ رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، اللہ رب العالمین کی دو انگلیوں کے بیچ میں لوگوں کے دل ہیں، وہ جدھر چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ انفال میں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یہ جان لو کہ اللہ رب العالمین آدمی اور اس کے دل کے درمیان میں حائل ہوتا ہے، دل اور آدمی کے درمیان میں حائل ہوتا ہے۔ اگر دل درست ہے نا، یہ اگر مضبوط رہے تو وہ آدمی ایمان کو بچا سکتا ہے، یا ایمان پہ ٹھہر سکتا ہے، ٹک سکتا ہے، رک سکتا ہے۔ اگر دل گمراہ ہوا نا تو گمراہی کی طرف جائے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ جسم کے اندر ایک حصہ ہے، ایک ٹکڑا ہے، وہ اگر صحیح رہے تو پورا جسم صحیح رہے گا، کنٹرول اسی پہ ہے۔ اگر وہ خراب ہو تو پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ قلب ہے، دل۔ تو دل کے بارے میں کہ یہ رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، وہ جدھر چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ ثابت قدمی کے لیے سب سے جو اہم کام ہے ایک آدمی کے لیے وہ ہے کہ دعا، ثابت قدمی کے لیے دعا کریں آپ کہ دین پر قائم و دائم رہیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے ثابت قدمی کے لیے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب صرف، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، کہ دلوں کو پھیرنے والا میرے دل کو دین کی طرف پھیر۔ یا دوسری روایت کے اندر ہے یا مقلب القلوب، یعنی اکثر جو آپ دعا کیا کرتے تھے، اکثر زیادہ سے زیادہ آپ جو دعا کیا کرتے تھے وہ یہ، جیسا کہ ترمذی وغیرہ کے اندر ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر قائم و دائم رکھ، ثابت کر۔ ثابت قدمی کے لیے دعا کریں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ثابت قدم رکھتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا فی الآخرہ، کہ اللہ رب العالمین ایمان والے کو دنیا کی زندگی میں اور اخروی زندگی میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ یہ ثابت قدمی سے مراد یہاں کیا ہے؟ یعنی کلمہ توحید پر اس کو قائم و دائم رکھتا ہے، کلمہ توحید پر۔ تو ثابت قدمی کے لیے کثرت سے دعا کیا کرے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ دیکھیے کہ اللہ
ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمیں راستے سے مت ہٹانا. لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. تو ثابت قدمی کے لیے، دین پر جمے رہنے کے لیے کثرت سے دعا کیا کریں، گمراہوں سے دور بھاگے. ایک روایت کے اندر ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ ابو داؤد وغیرہ کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے تو آپ اس بات سے پناہ مانگتے تھے کہ آپ گمراہ ہوں یا گمراہ کریں، یا آپ دین سے پھسلیں، یا گناہ کے کام میں لگیں، یا آپ کسی کو گناہ کی طرف لائیں، یا آپ کو کوئی گناہ کی طرف لے جائیں، یا آپ ظلم کریں یا آپ ظلم کیے جائیں. ہے نا؟ کیا ہے حدیث کے اندر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے جب نکلتے تھے یہ دعا کرتے تھے، یہ پڑھتے تھے. تو دعا کثرت سے کیا کرے اور اللہ رب العالمین سے استعانت اور مدد طلب کرے، اور فتنے والی بات، جو گمراہی والی بات ہے نا، اس کے طرف نہ جھانکے بھائی. اگر گمراہی کی طرف آپ جھانکیں گے تو ظاہر سے بات ہے کہ آپ گمراہی کی طرف بھاگیں گے. اس لیے گمراہی سے دور بھاگیے اور ثابت قدمی کے لیے کثرت سے اللہ سے دعا کریں. آپ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں یا مان لے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر قائم و دائم رکھ. تو جو لوگ ثابت قدم دنیا کے اندر رہتے ہیں انہی کے لیے بشارت ہے نا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ہے کہ جو لوگ ایمان پہ قائم و دائم رہتے ہیں فرشتے ان کو بشارت سناتے ہیں. وہ آیت یاد ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. یہ آیت نہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب پروردگار ہے، پھر اس پر قائم و دائم استقامت کو اپنایا، اس نے استقامت کو، دین کو اگر تھامے رہا تو اس کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے. فرشتے بشارت سناتے ہیں. تو دین پر جمے رہنا اور اسلام پر خاتمہ ہونا یہ بہت بڑی کامیابی کی علامت ہے میرے بھائی، بہت بڑی کامیابی کی علامت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے گمراہ کے ساتھ ہم مت بیٹھیں اور گمراہی کی راہ مت چلیں. اگر اس حساب سے آپ چلیں گے، ابھی تو فتنے بہت ہیں، یعنی فتنے مال کے فتنے آپ لے لیں، جان کے فتنے ہیں، پڑوسی کے فتنے، کتنے فتنے ہیں. اب موبائل کا فتنہ ہے، موبائل میں لوگ بیٹھ کر کے رات دن فتنہ ہی فتنہ کرتے ہیں. فتنہ کیا ہے کہ آدمی گمراہی، یعنی اللہ سے آدمی دور ہو جائے، گمراہی کی طرف بھاگے، وہ کام کرے جس میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہو، جس سے انسان کی آخرت برباد ہو، دین خراب ہو. یہی سب فتنہ ہے نا. یعنی کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مار اور اولاد کو بھی فتنہ کہا نا، انما اموالکم اولادکم فتنہ، کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال یہ کیا ہے؟ تمہارے لیے فتنہ ہے. فتنہ کب ہے؟ جب آدمی اس کو صحیح راستے میں نہ لے جائے، صحیح طریقے سے استعمال نہ کرے، خرچ نہ کرے، صحیح تربیت نہ دے، تو اولاد بھی فتنہ ثابت ہوتی ہے، یا مال بھی فتنہ ثابت ہوتا ہے کہ آدمی مال کمایا ہے اور مال کما کر کے حرام کاری کرتا ہے، یا مان لے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یا جو اس کا حق بنتا ہے مال کا حق ادا نہیں کرتا، تو ظاہر سی بات ہے انسان کے لیے یہ وبال ہے. قیامت کے دن پوچھا جائے گا نا، مال کہاں سے لایا، کہاں کمایا. تو یہ زندگی ہے، زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کیجئے میرے بھائی، اور ایمان کو محفوظ کیجئے، ایمان کو بچائیے. ایمان پہ اگر جمے رہے نا، چاہے کتنوں کچھ ہو جائے، انشاءاللہ کامیابی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے.